السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحان
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین امام الرسل امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی پاک ذات کے لیے کہ جس عظیم ہستی کی محنتوں کوششوں اور کاوشوں سے اللہ جلال نے مجھے اور آپ کو اسلام جیسی دولت سے مالامال کیا. بخشش اور رحمت کی دعائیں اہل بیت آل رسول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین اعظام اولیاء کرام ائمہ دین اور سلف صالحین کے لیے کہ جن اللہ کے بندوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ ہر لفظ بڑی ایمانت داری اور دیانت داری کے ساتھ میرے اور آپ تک پہنچایا. سامعین محترم، موجودہ وقت جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور جہنم جنت جس دن کے اندر یعنی قیامت والا جو دن ہے اس دن کے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ساتھ اس روئے زمین کے مسلمانوں کی جو ترجیحات تھی، جس چیز کو وہ فوقیت دیا کرتے تھے، جو ان کی اولین ترجیح ہوا کرتی تھی، ان چیزوں کے اندر بھی دن بہ دن تبدیلی آتی جا رہی ہے. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ دیکھیں، اس کے متعلق پڑھیں کہ جس وقت کے اندر جس دور کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، اپنے مبارک جسد کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں موجود تھے، اس وقت کہ مسلمانوں کی اس دور کے مسلمانوں کی ترجیحات کیا ہوا کرتی تھی؟ ان کی ترجیحات میں ان کی زندگی کے مقصد میں صرف ایک چیز شامل ہوا کرتی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا. ایک چیز کو وہ ترجیح دیا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح وقت گزرتا گیا، شب و روز بیتتے گئے، آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ سے آپ کے دور سے 1450 سال بعد جو اس مقام کے اوپر کھڑے ہیں، جہاں مسلمانوں کے اندر دوسری بڑی کباہتیں پائی جاتی ہیں، بڑی چینجنگ آئی ہیں، وہاں حضرت ایک بنیادی جو چینجنگ ہمارے اندر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات چینج ہو چکی ہے. ہمارے جو اسلام کا اولی مقصد تھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، ہماری ترجیحات میں آج وہ بات وہ چیز شامل نہیں ہے.
اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، یہ جو آج ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے نام کا پڑھا ہے، اس کلمے کی تکمیل کے لیے، اس ایمان کو مکمل کرنے کے لیے یہ حد درجہ ضروری ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اگر محبت ہونی چاہیے تو کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج ہماری ترجیحات کیا ہے؟ ہمیں محبت کس سے ہے؟ بزنس ہماری ترجیح کے اندر ہے، اچھے سے اچھا اسٹیٹس، اپنے آپ کو اچھے لیول کے اوپر لے کر کے جانا، یہ ہماری ترجیحات کے اندر ہے۔ اپنی اولاد کو ایک اچھا مقام دینا، اچھا پڑھانا لکھانا کھلانا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، زندگی کی ضروریات میں سے صحابہ کے بھی بچے تھے، لیکن آج یہ چیزیں ہماری ترجیحات میں ہم ان کو فوقیت دیتے ہیں۔ اگر ہماری ترجیح میں، ہماری فوقیت میں، ہمارے کرائیٹیریا میں کوئی بات نہیں شامل تو وہ صرف یہ نہیں شامل کہ میرے نبی کو کیا پسند تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نبی کے ساتھ کیسی محبت کر دی۔ اور جس بندے کی ترجیحات یہ بن جائے کہ اسے دنیا کی دوسری چیزوں سے، گاڑی سے، بنگلے سے، بیویوں سے، بچوں سے، اپنی جو تجارت ہے اس سے، بزنس سے، اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہو، تو اس شخص کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ التوبہ کے اندر اللہ جلال فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، جو بنیادی چیزیں انسان کو للچاتی ہے، اللہ جلال نے سب کا نام لے لیا۔ اے پیارے حبیب، آپ اپنی امتیوں سے کہہ دیجیے کہ اگر ان کو ان کے بیٹے، ان کے برادران، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، ایسی تجارت جس کے اندر یہ نقصان کا اندیشہ رہتے ہیں، وہ مساکین اور ان کے محلات، اگر یہ ساری چیزیں آپ کے امتیوں کو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ جلال کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو، پھر اللہ جلال کے حکم یعنی عذاب کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو کیا ترجیحات یہ نہیں پڑھی جاتی؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پس پشت میں ڈال دیا گیا۔ میں اور آپ ہم اپنی منمانی کی زندگی نہیں پسند کر رہے، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں مینوال ہمیں نظر آتی، لیکن صحابہ کرام کی ترجیحات وہ میرے اور آپ سے بالکل مختلف تھی۔ وہ سب چیزوں سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کرتے تھے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوا کرتی تھی۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ہشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ہاتھ میں ہاتھ تھا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول، اس روئے زمین کے اوپر سوائے میرے نفس کے، میری جان کے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی ٹوک دیا، نہیں عمر، تب تک یہ محبت قابل قبول نہیں ہے جب تک تجھے تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مجلس کے اندر اسی وقت کیا کہتے ہیں؟ الآن اللہ کے رسول، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ جیسے کہ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، ہم وہ میٹرک کے اندر سے بچپن سے وہ سنتے بھی آ رہے ہیں، پڑھتے بھی آ رہے ہیں، آگے ہمارے بچے کو جوان ہو کے وہ میٹرک کے اندر پتہ نہیں کتنا ماشاءاللہ پڑھ بھی گئے ہیں، لیکن وہ حدیث صرف ہم نے سننے کی حد تک اور پڑھنے کی حد تک رکھی تھی۔ میرا بھی خیال ہے جتنے ماں باپ بیٹھے کسی نے نہ سنی ہو۔ وہ کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص
پوری امت محمدیہ میں سے اس وقت تک کامل مومن پورے ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسے، اس کی اولاد، اس کے والد والناس اجمعین حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اس وقت تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن ہی نہیں ہو سکتا تم سے۔ ہم نے کتنی دفعہ یہ حدیث سنی ہوئی ہے، لیکن ہم اپنی پریکٹیکل لائف، عملی زندگی دیکھیں، اپنے عزیزوں کاروں کو دیکھیں، اپنے دوستوں سجنوں کو دیکھیں کہ ان کا کرائٹیریا کیا ہے، میری اور آپ کی ترجیحات کیا ہیں، میں اور آپ کس کو فوقیت دیتے۔ جبکہ میرے نبی کے صحابہ، اللہ اکبر، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی کی بات سے بھی محبت تھی، نبی کے کام سے بھی محبت تھی، نبی کی ذات سے تو سب سے زیادہ وہ محبت کیا کرتے تھے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس، کسی بات کے اوپر مشاورت چل رہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشورہ دیا، ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے اپنی بات رکھ دی۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول، میرا مشورہ باطل ختم، حکم چلے گا تو صرف آپ کی ذات کا چلے گا۔ وہ آپ کی باتوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ کتنی محبت! اللہ اکبر! ایک بات کوئی صحابی نبی علیہ السلام کی زبان سے اگر سن لیتا تو پوری کی پوری زندگی وہ کوشش کیا کرتا کہ اس عمل کو کبھی نہ چھوڑے۔ ہماری ماؤں میں سے ایک ماں، امہات المؤمنین میں سے، وہ جو روایت آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن اور رات کے اندر جو 12 رکعات پڑھے گا، فرائض کے علاوہ جو سنتیں، جیسے فجر کی 2 سنتیں ہو گئی، ظہر کی 6 ہو گئی، عشاء کی 2، مغرب کی 2، یہ 12 رکعات، میری وہ ماں، بلکہ مومنوں کی ماں، وہ کہتی ہے کہ جب سے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے میں نے وہ حدیث سنی کہ جو دن اور رات میں 12 رکعات پڑھے گا، اللہ ذو جلال کل قیامت کے دن جنت کے اندر اس کا محل میں رہے گا۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے تب سے لے کر کے آج تک، جب وہ روایت بیان کرتی ہے کہتی ہے تب سے لے کر کے آج تک میں نے کبھی نبی علیہ السلام کی بات سننے کے بعد کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا کہ جس کے اندر میں نے 12 رکعات کر پڑھی۔ یعنی صحابہ اور صحابیات کو اس طرح کی انہوں نے زندگی گزاری ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر کے ان کو محبت ہوتی تھی نبی علیہ السلام کے کام سے، آپ کی بات سے، آپ کی ذات سے۔ حضرت سہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے نکلنے لگے نا مکہ سے، دیکھیے نبی علیہ السلام سے کتنی محبت ہے۔ بڑا مال تھا، ہجرت کرتے وقت پکڑے گئے، کفار مکہ نے پکڑ لیا، سہیب آیا تھے خالی عرصہ مکہ چلنا تھے نہ مال لے کے، اتنی کمائی، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میرا سارے کا سارا مال رکھ لو، مجھے مدینے جانے دو۔ اللہ مدینے میں دن کی برکت بیٹھی گئی تھی، میرا سارے کا سارا مال رکھ لو۔ جانے دیا، انہوں نے مال لے لیا۔ جب مدینہ پہنچے نبی علیہ السلام کو بتلایا اللہ کے رسول یہ سودا کر کے آئے، وہ سارا مال دے آئے صرف آپ کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ سہیب بڑا نفع مند سودا کر کے آیا۔ اللہ اکبر! یعنی آپ علیہ السلام کی محبت کے اوپر، آپ کے نام کے اوپر انہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی انا، اپنی سارا کچھ قربان کر دیا۔ اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی سخت ان کو نبی علیہ السلام سے محبت ہوا کرتی تھی۔ ایک محبت وہ ہے جس کا آج کے اس دور کے اندر لوگ دعویٰ کرتے ہیں سانو فلانے کا محبت ہے، جی سانو فلانے کا محبت ہے۔ پتہ تب چلتے ہیں جب بندہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کے کھڑا ہو مشکل وقت کے اندر۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں سے کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں ہمیں ملتا کہ جس کے اندر ہمیں یہ پڑھنے کو ملا ہو کہ فلاں جگہ نبی علیہ السلام کا ساتھ کسی صحابہ نے نہیں دیا۔ شروع سے لے کر کے
جب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پرچار کرنا شروع کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی تبلیغ جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنی شروع کی، جس صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، محبت اتنی زیادہ کی کہ اپنی زندگی کا مقصد ہی صرف ایک رکھا، وہ تھا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان دونوں کی رضا۔ شیب ابی طالب نے جو ایک واقعہ ہمیں ملتے ہیں، مکہ والوں نے بند کر دیا 3 سال ایک گاڑی کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اور سارے مسلمانوں کو ایک گاڑی کے اندر بند کر کے 3 سال تک باہر تھے، اور ان کے متعلق ایک عہد نامہ کر کے نا کہ ان کے ساتھ کوئی کاروباری معاملات نہیں ہوں گے، کوئی بول چال نہیں ہوگی۔ وہ ایک سارا لمبا واقعہ ہے، وہ کعبہ کی دیوار کے اندر چسپاں کر دیا گیا۔ تو حضرت وہ جو 3 سال اتنے مشکل کے دن تھے، وہ صرف صحابہ کے کھوکھلے دعوے نہیں تھے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔ اس شیب ابی طالب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ درختوں کے خشک پتے کھا کر کے صحابہ گزارا کرتے رہے۔ یہ ان کی سچی محبت کی نشانیاں تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں سینکڑوں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ کی ذات، آپ کی بات اور آپ کے کام سے، فعل سے کتنی زیادہ محبت ہوا کرتی تھی۔ جب ہجرت مدینہ کا وقت آیا، ابو بکر صدیق یار غار رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رستے کے اندر ابو بکر کبھی میرے آگے چلتا تھا، کبھی میرے پیچھے چلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آگے کوئی دشمن ہو تو وہ آپ پر وار نہ کرے، پیچھے چلتا ہوں اگر کوئی تعاقب کرنے والا پیچھے سے وار کرے تو وہ میرے ابو بکر کی پیٹھ کے اوپر آئے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ہم غار ثور کے اندر رکے، ٹھہرے، وہاں ہم نے پڑاؤ کیا، قیام کرنا تھا، تو ابو بکر میرا وہ دوست تھا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے کپڑے کا تہبند کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر کے نا غار کے اندر جتنے سوراخ تھے سب میں دیکھ دیا کہ کوئی زہریلا جانور، کوئی کیڑا مکوڑا کوئی اس میں سے نہ نکل آئے۔ ایک سوراخ رہ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں میرے ابو بکر نے پاؤں رکھا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے، اور ایک پاؤں وہ سوراخ کو بند کیے ہوئے ہیں۔ جب بچھو نے ڈسا، زہریلے سانپ نے بچھو نے ڈسا، حضرت اتنی شدت کے باوجود، اتنی تکلیف کے باوجود ابو بکر ہلے تک بھی نہیں، کیوں کہ میرا محبوب سویا نا، نیند خراب نہ ہو جائے۔ اللہ، ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمیں اتنی محبت ہوگی ان سے۔ یہی وجہ تھی آخری عمر کے وقت کے اندر جا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ اس دنیا کے اندر میرے اوپر جس نے جو احسان کیے ہیں میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر صرف وہ واحد شخص ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ ان کو اتنی محبت ہوا کرتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچے، مدینے میں آپ کا استقبال کیا گیا، تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کی کوشش یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر رہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر قیام کریں۔ اتنی بابرکت ذات کون نہیں چاہے گا کہ امام الانبیاء ہے، تاجدار انبیاء ہے، تاجدار ختم نبوت ہے، اللہ کی جلال کا سب سے پیارا پیغمبر ہے، معصوم الخط ہے، کون نہیں چاہے گا کہ ان کے بابرکت پاؤں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی کے گھر نہ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی کو جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں بیٹھ جائے گی، چھوڑ دو۔ اب اونٹنی جاتی جا رہی ہے، مقدر تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر جا کر کے بیٹھ گئی اونٹنی گھر کے باہر۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر کے جو نیچے والا پورشن تھا اس میں رہا کرتے تھے، میں اور میری اہلیہ ہم اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسی محبت تھی۔ ایک کو ہم نے پچھلے جمعہ ان کے ریفرنس سے بات بیان کی تھی نا کہ
کہ نبی علیہ السلام کے پاس جو کھانا آتا آپ تھوڑا سا کھاتے پھر ابو ایوب انصاری کو بھیج دیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے پاس کھانا آیا آپ نے چکھا بھی نہیں, ابو ایوب کو بھیج دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے اللہ کے رسول آج آپ نے کھایا نہیں ہے اندر سے. فرمایا کہ اس کے اندر لہسن ہے جس کی بو کو میں اچھا نہیں محسوس کرتا اس وجہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ اسی دن سے میں نے نبی علیہ السلام کی ناپسند چیز کو اپنا ناپسند بنا دیا, اتنی محبت تھی. اور دوسرا یہ جو آپ بات بیان کرنے لگو, کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر کے اندر نیچے والے پورشن میں رہا کرتے تھے. ایک دفعہ میں رات کو اٹھا تو میرے ذہن میں ایسے خیال آیا کہ نبی علیہ السلام کی پاک ذات وہ میرے گھر کے نیچے اور میں چھت کے اوپر ان کے اوپر چل پھر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ خیال ایسا میرے دماغ میں بیٹھا کہ میں پوری کی پوری رات ایک کونے کے اندر بیٹھ کر کے گزارتی. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ وہ خالی کھوکھلے نہیں تھے دعوے جس طرح آج میں اور آپ کرتے ہیں. عاشق رسول ہے, محبت رسول بھی ہے, نبی علیہ السلام کے نام پر جانیں قربان کرنے کی دعوے کرتے ہیں, لیکن اعمال سے ہم بالکل خالی ہیں. پریکٹیکل لائف کے اندر, عملی زندگی کے اندر میرے اور آپ کے پلے کچھ بھی نہیں. جتنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام سے محبت کیا کرتے ہیں, آپ کی ہر ہر بات کو, ہر ہر چیز کو, آپ کے نام تک کے ساتھ ان کو محبت تھی. صلح حدیبیہ کا جب موقع آیا, جب مسلمانوں کو روک دیا گیا عمرہ کرنے سے, تو ایک شروع نامہ لکھا گیا. تو جو کفار کی طرف سے, مکہ والوں کی طرف سے آئے تھے, ان کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا عتبہ ثقفی, جسے کہا جاتا تھا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ معاہدے کی شکیں لکھنے لگے. نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کفار مکہ کیا کہتے ہیں, حضرت دیکھیں ہمیں تو آپ کے ساتھ اختلاف اس بات کا ہے, ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے, آپ اپنے نام کے ساتھ محمد بن عبداللہ لکھیں جو آپ کے والد کا نام ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا اے علی کر دو جیسے یہ کہتے ہیں. تو حضرت علی کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول میری غیرت یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ میں رسول اللہ کو مٹا کر کے اس کی جگہ کوئی اور کام نہیں ہوں. ان کو تو آپ کے نام سے اتنی محبت ہوا کرتی تھی. آپ سوچیں کہ عملی زندگی کے اندر ان کا کیا کردار ہو. اور جو وہ عتبہ ثقفی جو معاہدہ لکھنے آیا تھا, جا کر کے کیا کہتا ہے, صحیح بخاری کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے, کہتے ہیں کہ میں بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, میں نے بڑے بادشاہوں کو دیکھے ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے, وہ آپ کی تھوک, آپ کا لعاب وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے, اپنے جسم کے اوپر مان لیتے ہیں. اس جیسی محبت, جس جیسی محبت محمد کے ساتھیوں کو محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے پہلے میں نے کسی کے اندر نہیں دیکھی. یہ اس وقت کے جو کفار تھے, مکہ کے کافر تھے, مشرک, حضرت وہ اس بات کی گواہی دیا کرتے تھے. اور وہ صرف دعوے سن کے گواہی نہیں تھے دیتے, نہ وہ صحابہ کا حجت سے جلوس کیا کرتے تھے کہ ہمیں نبی سے اتنی محبت ہے. تب صحابہ پریکٹیکل کر کے دکھایا کرتے تھے. پریکٹیکل کس طرح, اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کے ایک ساتھی تھے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے ریلیٹڈ بھی واقعہ ملتا ہے, اور سیم مفہوم کے ساتھ ایک آپ کے ساتھ خبیب, ان کے ریلیٹڈ بھی یہ واقعہ ملتا ہے. دونوں کے متعلق کفار مکہ نے پکڑ لیا, پھانسی دینے لگے ان کو. تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ہوئے, وہ کیا کہتے ہیں زید بن دسنہ کو, اے زید تو صرف یہ خواہش کر دے, تو صرف یہ خواہش کر دے, اپنی زبان سے یہ الفاظ کہہ دے کہ کاش آج یہاں میری جگہ میرا نبی ہوتا, ہم تجھے چھوڑ دیں گے. تو وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں خدا کی قسم میں تو یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا نبی جہاں موجود ہے اس جگہ ان کے پاؤں کے اندر کوئی کانٹا بھی چوبے. اتنی محبت. تو ابو سفیان بھی بولے تھے ما کان یحب, ہم نے ایسی محبت دیکھی نہیں ہے من اصحاب محمد محمدا, جس طرح صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر کیوں وہ محبت موجود نہیں ہے؟ کیوں ہم صرف اپنی زبان سے کھوکھلے اور زبانی دعوے کرتے ہیں, جبکہ وہ صحابہ تو وہ تھے, وہ نبی علیہ السلام کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا کرتے تھے.
امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میٹھا شہد بہت پسند تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کی وجہ سے اس نے میں نے اپنی پسند کے اندر شامل کر دیا۔ کوئی صحابی کسی سے محبت اس وجہ سے صرف کرتا تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ہوتے تھے، ان کی زندگی کے اندر کوئی دوسری خواہش، کوئی حضرت تمنا ہی نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ساتھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے، رات کو وضو والا پانی دے دیا، آپ کے لیے ضروریات زندگی کی جو چیزیں تھیں ان کا خیال رکھا۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اٹھے، لوٹا پکڑا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئے۔ اللہ اکبر، بڑی بات ہوتی ہے، خدا کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، آج بڑے بندے ایسے سگا باپ بستر کے اوپر بیمار ہوتے ہیں، لیکن وہ سرانے ایسے آوازدار ہو کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کب ابا جی یا کھڑے جائیں گے جا کے پائیے۔ تو وہ صحابہ انتظار کیا کرتے تھے کہ میرا نبی اٹھ کے آئے گا، ہم وضو کا پانی پیش کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا نا، غالباً حضرت انس تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مانگ، کوئی چیز چاہیے، اللہ ذو الجلال سے دعا کرتا ہوں، کیا چاہتا ہے مانگ تو اپنی زندگی میں۔ آج ہم نے تو حضرت ایک پوری فہرست تیار کی ہے، مجھے ٹیکسز بھی چاہیے، مجھے فلانی چیز بھی چاہیے، میری فلاں خواہش بھی نہیں پوری ہو رہی، میری یہ بھی چیز رہتی ہے، اولاد کے لیے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ ایک پوری سکرپٹ ہم نے اپنے مائنڈ کے اندر تیار کی ہوئی ہے کہ آئندہ سالوں میں زندگی کا اگرچہ نہیں پتا، آئندہ سالوں میں ہم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ صحابی کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک چیز، وہ کیا، جنت تھوڑے نال رہنا۔ اللہ اکبر، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، بس اور کوئی چیز نہیں چاہیے مجھے، خواہش ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ نہیں ہے کوئی بڑا بینک بیلنس ہے، بڑے کوئی ان کے پاس اونٹ تھے، کوئی بڑے گھوڑے تھے، جنگی ساز و سامان کا کوئی غلام تھے لوگ، نہیں، صرف زندگی کا مقصد کیا تھا، ان کی ترجیحات میں سے جو سب سے بڑی اور پہلی ترجیح تھی وہ کیا تھی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت۔ اللہ کے رسول جنت کے اندر آپ کا ساتھ چاہیے، فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور مانگ نہیں، اللہ کے رسول خواہش ہی نہیں ہے کوئی اور۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ بِكَثْرِكَ السُّجُودِ، تب تو کثرت کے ساتھ سجدے کر کے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ کے اس بات کے اوپر میری مدد کر۔ یعنی صحابہ کی خواہشات دیکھیے، ان کی ترجیحات دیکھیے۔ کوئی صحابی گھر ہوتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کا دل کرتا تھا، سب کچھ چھوڑ کے آ جایا کرتے تھے۔ امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نا ایک آزاد کردہ غلام تھے جن کا نام تھا حضرت ثوبان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں موجود تھے، حضرت ثوبان آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے اور کمپیئر کیجیے گا خدا را، ان کی ترجیحات، ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور اپنی محبت کو، کہ ہمارے دعوے کس طرح کہ ہماری اپنی زندگی کس طرح کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کر کے کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں یا کبھی جہاں کہیں بھی کسی کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں، آپ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے نا، ہر کام چھوڑ کر کے آ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ کی ذات کے ساتھ اتنی محبت تھی ان کو، پر میں ہر کام چھوڑ کر کے آ جاتا ہوں جب آپ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ لیکن ایک بات مجھے بڑی پریشان کرتی ہے، ایک بات اندر ہی اندر مجھے کھائے جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، اللہ ذو الجلال کے برگزیدہ بندوں میں سے سب سے افضل ہیں۔ کل قیامت کے دن جب آپ جنت میں جائیں گے تو اللہ ذو الجلال آپ کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اعلیٰ درجات پر رکھے گا۔ مجھے یہ بات، مجھے یہ خواہش میرے اندر سے کھاتی ہے کہ کل اگرچہ میں جنت میں چلا بھی گیا، حالانکہ وہ لوگ کے جو اعمال کرتے تھے، ہم اعمال بھی نہیں کرتے لیکن اب پکے ہو بیٹھے ہیں جنتی ایسے انشاءاللہ، اس سے زیادہ ٹھیک ہے رکھنا چاہیے، لیکن بندے کے پلے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کل اگرچہ میں جنت میں چلا گیا تو مجھے یہ بات اندیشہ رہتے ہیں، مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ کل وہاں جنت میں پتہ نہیں آپ کو دیکھ سکوں گا یا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش، کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ صحابی کا سوال اتنا پیارا تھا
اللہ ذو الجلال نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، جبرائیل جائیے آپ جواب دیجئے نبی علیہ السلام کو کہیے کہ امر صحابی کا جواب دے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا کل قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کل قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اللہ ان کو ساتھ عطا کرے گا۔ اس کی کسوٹی معیار کس چیز کو بنایا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو، اور صحابہ میں یہی چیز سب سے زیادہ تھی کہ وہ جتنی محبت کیا کرتے تھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اطاعت کی ان کو محبت سے تقریباً کہیں زیادہ ہو۔ اطاعت ہوتی تب ہے جب بندے کو محبت ہو۔ آج ہم جو محبت کرتے ہیں نا، دعوے کرتے ہیں، اطاعت ہے ہمارے اندر نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ پیچھے محبت کا دعویٰ بیسیکلی سچا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی محبت میں بھی سچے تھے، اطاعت میں بھی سچے تھے۔ جب اللہ ذو الجلال کی طرف سے کوئی حکم آتا، کوئی فرمان نازل ہوتا، تو وہ ہماری طرح ہیلے بہانے تلاش نہیں تھے کرتے۔ ان کی زبان کے اوپر صرف دو الفاظ ہوتے تھے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور قبول کر لیا دل و جان سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ چکا ہے۔ آج ہم اس کے اندر رستہ تلاش، کون سا دیکھیں گے تو راہ نکلتی ہے۔ حضرت ایک مسلمان کی زندگی کا جو مقصد ہے، اولی جو ترجیح ہے، جو آج بیان کرنے کا مقصد اور بیان کر رہا ہوں، کہ اس دور کے جو مسلمان تھے اور آج کے جو مسلمان ہیں، بڑی چیزوں کا فرق ہے، ان کے برابر تو ہم نہیں ہو سکتے، لیکن ایک جو بنیادی فرق وہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات چینج ہے۔ ان کا مقصد اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوا کرتی تھی، آج ہمارا مقصد صرف دعوے محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پر موجود تھے، ایک آنے والا آیا، آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال سن لیا، جواب نہ دیا، نماز شروع کر دی۔ نماز پڑھانے کے بعد جب فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا این السائل متی الساعہ، وہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والا کدھر ہے؟ حاضر ہو گیا، اللہ کے رسول میں نے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو سوال تو کر رہے ہیں قیامت کے ریلیٹڈ، قیامت کب ہے؟ جب کہ وہ آ کر کے رہے گی، ما آتتا، تو یہ بتا کہ تیری تیاری کیا قیامت کے متعلق؟ تو حضرت ان کا جواب سنیے گا، کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ زیادہ کوئی بڑے اعمال نہیں کیے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تو کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں محبت کیا کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کر جتنی خوشی ہمیں ہوئی، اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے پہلے اتنی خوشی کبھی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر صحابی اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کیا کرتا تھا۔ آج میں اور آپ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں۔ کیا ہمارے دعوے صرف محب رسول کے، عاشق رسول کے صرف زبانی دعوے ہیں، کہ یہ ہمارے پلے کوئی عمل بھی ہے کہ جن کو کل قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور پیش کر سکیں گے؟ اللہ تیری رضا کی خاطر، تیری محبت کے حصول کے لیے، تیرے پیغمبر کی محبت کے حصول کے لیے میں نے یہ عمل کیا تھا۔ کیا میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں کے اندر کوئی ایسے اعمال موجود ہیں؟ کل قیامت کے دن میں کہتا ہوں کہ جہنم کی سزا تو اتنی بڑی سزا ہے کہ بندہ اس کو بیان نہیں کر سکتا، اتنی ہولناکی والی چیز ہے وہ۔ لیکن اس بندے سے بڑھ کر بدقسمت کون ہوگا جو بندہ اپنی پوری زندگی اپنی زبان کے اوپر یہ نعرہ رکھے عاشق رسول، محب رسول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اوپر جانیں قربان کرنے کے نعرے بھی لگاتا رہے، دعوے بھی کرتا رہے، لیکن حضرت کل قیامت کے دن اس شخص سے بڑھ کر بد نصیب کون ہو سکتا ہے کہ جس کے نام کا کلمہ پوری زندگی بندہ پڑھتا رہے، کل قیامت کے دن اللہ ذو الجلال اس کا دینار بھی نصیب نہ کرے؟ کتنی بد نصیبی والی بات ہے۔ تو آج مجھے اور آپ کو یہ جتنے دعوے ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آنا۔ صحابہ محبت کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ کی سنتوں پر عمل کر کے، آپ کی احادیث پر عمل کر کے۔ آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نہیں مانتے،
جھوٹ ہے وہ بھی میرے اور آپ کے اندر عام پایا جاتا ہے، گالی ہے وہ بھی ہم دوستوں سجنوں کی محفلوں میں بیٹھ کر کے عام دیتے ہیں، بہتان تراشی، طرح طرح کی بےہودہ گفتگو، کوئی ایک ایسا گناہ بتلائیے جو آج میری اور آپ کی محافل کے اندر نہیں پایا جاتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر طرح کا گناہ عام ہو چکے ہیں، لیکن ہم اندر چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملے تو حضرت ہمیں اس دنیا کے اندر صرف دعوے نہیں، سچی محبت کرنی ہوگی۔ اور محبت کون سی؟ سچی محبت کے لیے سب سے جو بہترین چیز ہے وہ بندے کی پریکٹیکل لائف، بندے کی عملی زندگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی جو اہمیت بیان کی، اس کی سنتوں کی جو کی، بندہ الارم لگا کے سوئے، محبت کا تقاضا ہے۔ محبت ایسے ہوتی ہے کہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے، یہ ملے گا، اٹھ کر کے بندہ پڑھے۔ جس وقت کے اوپر، جس جگہ کے اوپر، جس کار کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، بندے کو جتنا مرضی فائدہ نظر آ رہا ہو، نہیں میرے نبی کا حکم نہیں ہے، بندہ اس کام کو چھوڑے۔ یعنی عملی زندگی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدود اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے قائم کی گئی، ان کے اوپر پابندی کر کے آپ کی سیرت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس طرح اپنایا، جس طرح صحابہ نے محبت کی، ویسے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے، ویسے اگر محبت کا ثبوت دیا جائے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا نعرہ اور محبت کا دعویٰ کامیاب ہے، ادروائز نہیں۔ آج ہم اپنی عملی زندگی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے جس ذات کا کلمہ پڑھا ہے، جس کی محبت ہم ہر وقت اپنی زبان پہ ہلاتے رہتے ہیں، ہم خدا را اپنی عملی زندگی جس سے کل قیامت کے دن اللہ ذو جلال ایک انسان کے اندر جنت کا فیصلہ بھی کرے گا اور جہنم کا بھی، ہم اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ڈالیں۔ جس طرح صحابہ نے آپ سے محبت کی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ذو جلال ہمیں بھی ویسی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو کوئی جس کا اس دنیا سے جا چکا، اللہ ذو الجلال سب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس دنیا کے اندر جو کوئی جس وجہ سے پریشان ہے، بیٹوں بیٹیوں کے رشتہ کی وجہ سے، کوئی صاحب اولاد نہیں ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی مقروض ہے، جس وجہ سے جو کوئی پریشان ہے، اللہ ذو الجلال سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کے دکھ ان کو سکھوں کے اندر تبدیل فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حلال، آسان اور وفر رزق عطا فرمائے۔ سیلاب کی وجہ سے ہمارے جتنے بھائی بہن جتنا جس کا نقصان ہوا ہے، اللہ ذو الجلال سب کو نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ سب کے لیے آسانی والے معاملات فرمائے۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔